فرمایا مومن بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیکی کے ارادے کے اوپر اللہ اس کو پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہ کے ارادے پہ اللہ ثواب عذاب نہیں دیتے، گناہ کے ارادے پہ اللہ پاک فرشتے کو لکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ جو دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اس کو یہ حکم ہے ابھی میرا مومن بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرے، نیکی کا خالی ارادہ کرے، تم نے اس کے بدلے میں نیکیوں کا لکھ دینا ہے۔ اور جو گناہ والا ہے فرشتہ، فرمایا ارادے کے اوپر نہیں، جب تک وہ گناہ کر نہ لے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ میرا اللہ بڑی رحمت والا ہے، میرا اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ میرے بھائی اگر کسی وجہ سے گناہ بھی ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے انسان گناہ گار بھی ہو گیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اللہ کی دربار میں توبہ کر لیں، اللہ کی دربار کے اندر معافی مانگ لیں، اللہ کی دربار کے اندر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سفید ریش بندہ اگر کھڑا ہو کے کہے کہ میرے تو اب بال بھی سفید آ گئے ہیں، اب تو میری عمر بھی اتنا زیادہ ہو گئی ہے، اب تو میں 60-70 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اب میں اللہ کے دربار میں کیسے آؤں گا؟ اب مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ مولوی صاحب میں اللہ کے پاس کیسے آؤں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پہلے فرما دیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فرمایا میرے بندے اگر تو نے میرے اوپر میری نافرمانی کی، اپنے اوپر زیادتی کرتا رہا، میری نافرمانی کر کے اپنے جسم کو اوپر ظلم کرتا رہا، ساری زندگی میری نافرمانی کے اندر گزار دی، اب تیری 60-70 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب تیرے ہاتھ ہیں جو کام نہیں کرتے، تیری آنکھیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی، تیرا دماغ ہے وہ سوچنے کے قابل نہیں رہا، تیرے پاؤں ہیں چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اب تو دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا، اب تجھے دنیا کسی کام کا نہیں سمجھتی، اب تجھے وہ ایک فارغ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، بچے تک تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب تو کسی کے لیے بات کرنے کے لیے بھی ترستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، بغیر آنکھوں کے تو آنا چاہتا ہے تو آ جا، تیرے پاؤں کام نہیں کرتے پھر بھی آ جا، تیرے ہاتھ پکڑتے نہیں تو پھر بھی آ جا۔ اللہ میں کیسے آؤں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ مجھے کہاں پہ آنا پڑے گا؟ یہ دیکھ میں نے تو 50 سالہ زندگی تیری بغاوت میں گزار دی، میں نے تو 60 سالہ زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، میں تو ساری زندگی نماز کے قریب نہیں آیا، مجھ سے تو یہ گناہ بھی ہو گیا، مجھ سے تو یہ گناہ بھی ہو گیا، مجھ سے تو یہ گناہ بھی ہو گیا۔ اللہ مجھے بیت اللہ میں آنا پڑے گا، وہاں آ کر بیت اللہ کا طواف کر کے رو کر تجھے منانا پڑے گا، غلاف کعبہ پکڑ کے تجھے منانا پڑے گا۔ اللہ مجھے مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ پہ حاضری دے کر تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لا کر پھر تجھے منانا پڑے گا۔ اللہ تجھے کہیں بڑی جامع مسجد کے اندر آنا پڑے گا، تیرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ میں کہاں جاؤں؟ میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنا بھی رقم نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے گاؤں اور چک سے کہیں باہر جا سکوں۔ اللہ میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے میں ٹھٹی بالا راجہ سے چنیوڑ تک جا سکوں، میرے پاس تو اتنا بھی فرصت نہیں ہے میں سرگودا کے اندر کسی بڑی جامع مسجد میں جا سکوں۔ اللہ میں اب کیا کروں؟ میں تو کسی پہاڑ کے اوپر رہتا ہوں، میرے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ میں کہیں سفر کر کے جا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اعلان کر دیتے ہیں، اللہ فرما دیتے ہیں میرے بندے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مدینہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بیت المقدس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی بڑے شہر میں جا کر جامع مسجد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی بڑی جامع مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے
کسی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو پہاڑوں کے اندر رہتا ہے، وہیں مجھے پکار، میں تیری سنوں گا۔ تو دیہات میں رہتا ہے، میری پکار میں تیری سنوں گا۔ تو گاؤں میں رہتا ہے، مجھے پکار میں سنوں گا۔ شہر میں رہتا ہے، مجھے پکار میں سنوں گا۔ رات کا وقت ہے، مجھے پکار میں سنوں گا۔ دن کا وقت ہے، مجھے پکار میں سنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، سارا دن بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ ایک دن اس کو اونگ آئی، یا سنم کہتے ہوئے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، او یا صمد، او بے نیازا۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، لبیک یا عبدی، او میرے بندے، جی میں حاضر ہوں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کر دیا، یا اللہ یہ تو بتوں کا پجاری ہے، اس نے تو ساری زندگی بتوں کی عبادت کی ہے، اس نے آج بھول کر اونگ کے اندر آ کر تجھے پکار لیا۔ اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، ساری زندگی اس نے بت کو پکارا، اس نے بھی اس کو جواب نہیں دیا، آج بے شک بھول کر بھی مجھ اللہ کو پکارا، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دوں تو پھر میرا کیا فائدہ؟ اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا میرے بندے تجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیرے پاس ہوں۔ اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بندے پکارنا تیرا کام ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ مجھے تو عربی زبان نہیں آتی، اللہ میں تو عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہوں، میں عربی زبان کی دعائیں کیسے مانگوں؟ حضور نے جو دعائیں بتائی ہیں میں ان دعاؤں کو کیسے یاد کروں؟ فرمایا تجھے کسی عربی زبان کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور زبان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری زبان پنجابی میں ہے، پنجابی ہے، مجھے پنجابی کے اندر پکار۔ تیری زبان انگلش ہے، مجھے انگلش کے اندر پکار۔ تیری زبان سرائکی ہے، مجھے سرائکی کے اندر پکار۔ تیری زبان اردو ہے، مجھے اردو کے اندر پکار۔ تیری زبان جو بھی ہے مجھے اسی زبان کے اندر پکار، لیکن اس پکارنے میں ایک میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا جب تم مجھ سے سوال کرے، جب تم مجھ سے مانگے، میرا بندہ بن کر مانگنا۔ دعا اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آج کل ہم مانگتے ہیں۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام ہو گیا، سارے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ خارے بجا رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ یہ دعا نہیں، یہ مذاق ہے۔ دعا مانگنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بن کے دعا مانگ، میرا۔ عبادی، ایمانداری سے بتاؤ، کوئی ممبر ہو، کوئی MLA MP ہو، آپ کے پاس آئے یا آپ اس کے پاس سوالی بن کے جائیں، جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ متوجہ دوسری طرف ہو جائیں، وہ راضی ہوگا آپ کے اوپر، ناراض ہوگا؟ وہ آپ کا کام کرے گا یا آپ کو گالیاں دے کر بھگا دے گا؟ ایک عام ممبر، MLA MP، ایک عام وزیر مشیر کا یہ حال ہے، اللہ کی قسم وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم اس کے دربار میں اس طرح کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ عبادی، فرمایا میرا بن کے مانگ، میرا۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، تیرا دماغ بھی میری طرف ہو، تیرا دل بھی میری طرف متوجہ ہو، تیری آنکھوں میں آنسو نکلیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، جب تو میرے خوف سے آنسو بہائے گا، تیرا آنسو زمین پہ نہیں گرے گا، میں تیرے 100 سال کے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، خالی قلم نہیں پھیروں گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو سچی توبہ کرے گا، تیرے گناہوں کو خالی معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر کے میں ان تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ سچی توبہ تو کر،
اللہ اکبر، سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اور یہ یاد رکھو یہ کسی کافر کے لیے توبہ تو ہے ہی نہیں، کسی کافر کو تو یہ ارشاد ہے ہی نہیں، کسی کافر کے لیے تو خطاب ہے ہی نہیں، کسی غیر مسلم یہودی عیسائی کے لیے، ہندو کے لیے یہ خطاب نہیں ہے۔ یہ خطاب اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ جو مسجد میں آیا بیٹھا ہے اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، وہی اس کا ایمان اس کو مسجد کے اندر لے کے آیا ہے۔ آپ سارے اب دل اور دماغ، اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول دو، اللہ ہم سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کبھی کسی نبی کے واسطے سے اللہ نے نہیں فرمایا، کسی دوسرے واسطے سے اللہ نے نہیں فرمایا، جبریل امین کے واسطے سے نہیں فرمایا، اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا اے ایمان والو۔ اب ہر میں آپ میں سے جتنی بندے بیٹھے ہیں یہ سمجھیں اللہ مجھے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو توبو توبو، توبہ کر لو، اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ اللہ اگر میں سچی توبہ کر لوں، فرمایا دیکھ جا کر وضو کر لے، وضو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، پاکیزہ کپڑے پہن کے، پاک صاف ہو کر آجا مسجد کے اندر۔ رات کا وقت ہے، مسجد بند ہے تو گھر کے اندر مصلی بچھا لے، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگنا شروع کر دے۔ فرمایا جب تو دعا مانگے گا، ابھی تیرے دعا نیچے نہ دعا والے نیچے نہیں آئیں گے، میں اللہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔